اب آگے چلیے، سورہ قصص کے آخری یہ 2 رکوع ہیں، جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے، قارون، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے، جس کو کہ کہا تھا ملکہ سبا نے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں، نوازا جاتا ہے، ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں، آنریری مجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں۔ یہ سب کون تھے؟ یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈیولپ کیا تھا، اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون۔ اچھا، اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے۔ اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکیدار یہی ہوتے تھے، انہی کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا اسرائیلی، اور نہ صرف اسرائیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی، فرسٹ کزن، لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس کی رسائی تھی، وہاں اس کی پذیرائی تھی، اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی۔ اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں، تو بے تحاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی۔ اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا۔ تورات میں اس کا نام قورہ آیا ہے، یعنی قارون کے بجائے قورہ، یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے۔ فبغى علیہم، اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، شرارت کی اپنی قوم کے خلاف، یعنی غداری کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی۔ یہ ذرا بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی وہ کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی، تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے، یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے۔ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک پھاٹک لگا ہوا ہے، اور اس پھاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکڑیاں لگائی جاتی تھیں، تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی شے ہوگی، ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے، لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جمع تھی۔ اذ قال له قومه، جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے، لوگوں نے کہا، کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے، جیسے ہم مکالمہ سورہ کہف میں پڑھائے ہیں، 2 آدمیوں کا مکالمہ تھا، ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف باللہ تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا، مال مست تھا۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگ ہوں گے ان سے کہا، اس سے قارون سے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ ذرا یہاں پر 4 چیزیں 5 چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو، ان کو ان 4-5 چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس پر اتراؤ نہیں، اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں۔ نمبر 2، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دار الآخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے، تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نمبر 3، ولا تنس نصیبک من الدنیا، معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا، جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی، اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے، جیسے کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا پہنے، اس میں کس نے حرام کیا ہے؟ کوئی رہبانیت کا انداز تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، ان کے اوصاف میں سے ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ تو یہ بخیلی مت کرو، اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ اچھا پہنو۔ چوتھی چیز، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں پر احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے لوگ بھی ہوں، اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، ان کا جو حق ہے
وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس میں سے یہ ہے کہ تم نے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور پانچویں بات ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت بچاؤ۔ اب یہ کیا مراد ہے؟ فساد کون سا مچا رہا تھا؟ وہ نبی تھے اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کار نبوت و فرائض رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کام میں جب اڑنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے، اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے، اس کی اسکیموں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، اور اگر اس کی اسکیموں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے، جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں گن لیجئے۔ نمبر ایک لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ نمبر دو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف کرنا۔ نمبر تین ولا تنس نصیبک من الدنیا، خود دنیا سے بھی تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور خلق خدا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور نمبر پانچ ولا تبغی الفساد فی الارض، دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ، نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اعلیٰ انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے، یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر، میرے اندر علم ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، میری پلاننگ ہے، اس کے نتیجے میں نے دولت کمائی ہے۔ یہ ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا، جو ایک زر پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے میری صلاحیت، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لیے بندوبست کیا، تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں، تو یہ میری ذہانت ہے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے، اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے۔ تو اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے، مجھے یہ ملا ہے، میں نے کمایا ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوۃ، جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی، وہ اکثر و جمعا، اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی اور دولت کے انبار بھی ان سے زیادہ جمع تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے، اعمال نامے موجود ہیں، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے، اور اظہر من الشمس ہوگا، یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو طرف سے پکڑ کر، ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹاس کر دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹھ باٹھ کا اظہار کرتے ہوئے، خدم و حشم کو لیے ہوئے، بیش قیمت کپڑے اور خلعتیں پہنی ہوئی، اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی، اور جو چاہتے تھے طالب تھے دنیا ہی کے، یا لیت لنا مثل اوتی قارون، وہ انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے، اسے جو دولت دی گئی ہے، اس کے پاس جو ثروت ہے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، کاش ہم پر بھی ہو۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون، کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش بخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، جو صاحب علم و فہم تھے، جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت، فرمایا انہوں نے کہا ویلکم،
تمہارے لیے خرابی ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو، اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے. اگر تم واقعتاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت ان کو دے گا، خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے. پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن وہ جو صبر ہے، وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کا، وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں. اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات پوری ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کی ہوس نہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. حضور کی حدیث ہے ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی. وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو، بہتات ہو، دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے. اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت طاری ہو جائے گی. جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے، کل کے لیے اللہ پر توکل ہے تو اللہ یاد رہے گا، پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں. تو ما قل و کفا خیر مما کثر والہا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض. تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب خسف کا آیا اس پر. فما كان له من فئة ينصرونه، تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاؤ لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. وما كان من المنتصرین، نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے، معاذ اللہ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اب وہ لوگ کہ جو تمنا جنہوں نے کی تھی بالامس، جو گزشتہ شام، اب جس رات کو وہ خسف ہوا ہے، اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھس گیا، اس کے سارے خزانے بھی گئے، وہ خود بھی گیا زمین کے اندر. تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، جنہوں نے یہ چاہا تھا کہ وہی مقام و مرتبہ اور وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں بالامس سے پچھلی دن. یقولون، وہ یہ کہنے لگے یہ بھائی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے. لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی اسی طریقے سے خسف کر دیے گئے ہوتے. یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے، لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے، لولا ان من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی، لخسف بنا، تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا. وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خرابی، لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے. فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں. اور یہ سارا آبپاشی کا نظام جو ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں پر دریائے نیل سے آبپاشی، یہ سارا نظام میرے تحت ہے. کیا مانی؟ جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، میرا اختیار ہے. اس کا نام فرعونیت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. یہ جو بادشاہت ہے جہاں دعویٰ ہو جائے حاکمیت کا، وہ شرک ہے اور کفر ہے. اسی طرح نمرود تھا، نمرود نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں بھی، ابراہیم سے ان کا مجادلہ ہوا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. میں انا احیی و امیت، ہاں میں بھی، میرے پاس بھی اختیار موجود ہے. اس نے کہیں جیل کے اندر سے 2 قیدی منگوائے، ایک کی گردن اسی کو توڑوا دی سب کے سامنے، دوسرے کو چھوڑ دیا، دیکھو میرا اختیار ہے، انا احیی و امیت، میں نے ایک کو زندہ رکھا ہے، وہ قتل کر دیا ہے کہ نہیں. پھر حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جو ہے یاتی الشمس من المشرق فات بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. یہ نمرود کی بادشاہی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. فرعون کی بادشاہی کفر ہے، شرک ہے، اسے غیر اسلامی کافرانہ بادشاہی کہہ لیجئے. داؤد کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے اسلامی بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں. سلیمان کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے خلافت کہیں یا اسلامی بادشاہت. اب اگلی بات سمجھیے، جب تک کہ نبوت چل رہی تھی
سلسلہ جاری تھا، آج سے 1400 برس پہلے تک تو جاری تھا. تو نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، یعنی خلافت شخصی تھی. یہ نوٹ کیجئے لفظ شخصی، پرسنل، ایک آدمی خلیفہ ہے. چنانچہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ. اجتماعی خلافت نہیں تھی، یہ خلافت کیا تھی؟ شخصی. ہر نبی خلیفہ ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے، وہی اس کے پاس آتی ہے. جو اصل حاکم ہے، جو اصل حکمران ہے، جس کے لیے حاکمیت ہے، ان الحکم الا للہ الملک القدوس، وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا رابطہ تو ان سے ہے نا، اور عام آدمیوں کا تو نہیں ہے. ان کے پاس اللہ کے احکام آ رہے ہیں اور وہ اسے نافذ کرتے ہیں. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنے سمجھ سے کام لیتے ہیں. یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیجیے. اس کو ایک بہت عمدہ مثال سے جو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. آج سے چلیے 65-70 سال پہلے کیا صورت تھی ہندوستان میں؟ ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ ہے جو انگلستان میں بیٹھا، یا ملکہ ہے جو انگلستان میں بیٹھی. سوورنٹی تو اس کی تھی. یہاں وائس رائے ہوتا تھا دلی میں. وائس رائے کا کیا ریلیشن شپ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ جو حکم آ جائے گا، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، اگر بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے، اگر کوئین ہے تو ہر میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے. جو حکم وہاں سے آئے گا تو وہ جو وائس رائے ہے لازماً اس کی تنفیذ کرے گا، اسے اختیار نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا. لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے اپنی سمجھ سے کام لے، اپنے ذہن سے کام لے. دیکھیں موجودہ جو حالات ہیں، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں ہماری جو مملکت ہے، امپائر جو ہے، اس کے انٹرسٹ میں، اس کے مفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ وائس رائے کرے گا. اس لیے کہ حکومت وہاں سے، اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا. بس یہ ہے وائس ریجنسی کہہ لیجیے اس کو، یہی خلافت ہے. جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ نافذ کرنا ہے. اس میں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کر دینے کا. البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اس سے کام لے کر جو فیصلہ چاہے گا کرے گا. اچھا، یہ کب تک سلسلہ چلا ہے؟ جب تک نبوت جاری تھی. اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم یہ کہتے نہیں ہیں حضور کو کہ حضور خلیفہ تھے. حضور کی شان جو ہے بہت بلند ہے، لفظ خلافت سے اونچی ہے. اس لیے جو اصل اونچی شان ہے، خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الانبیاء ہے، محبوب رب العالمین ہے. تو آپ جب بھی نام لیں گے آپ کو تو ہم اس حوالے سے کریں گے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ مدینے میں جو چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اس کا حاکم کون تھا؟ حضور تھے. حضور خلیفہ تھے نا. جو بھی آ رہا ہے حکم حضور کو آ رہا ہے، حضور اس کی تنفیذ کر رہے ہیں. جہاں نہیں ہے آپ اپنی اجتہاد سے، اپنی سوچ سے، اپنے غور و فکر سے نتیجہ نکالتے ہیں. اب یہ بھی ہوتا تھا بعض معاملات کے اندر حضور نے ایک فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی ہو گئی. آپ نے ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے بدل دیں گے. آپ نے قسم کھا لی تھی آج کے بعد میں یہ شہد دوبارہ نہیں کھاؤں گا، وہ آپ کو یاد ہے سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. روک دیا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک اجتہاد ہو اور اللہ نے اس کے اوپر جب کوئی نفی نہیں کی تو وہ گویا کہ شریعت کا حصہ بن گیا. لیکن بہرحال جو حکم آیا ہے اس کی تنفیذ کرنی ہے، اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس میں نبی کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ بچار سے، اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کرے. یہ حیثیت رہی ہے حضور کی. مدینے کے 10 سال جو ہے ریاست جو بن گئی تھی، جو سن 8 ہجری کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے عرب کی حکومت ہو گئی تھی. جب قریش بھی جو ہے انہوں نے اپنی شکست مان لی اور مکہ فتح ہو گیا، تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کہ اس کا صدر مقام مکہ ہو، نہیں، لیکن مکے کو وہ حیثیت حاصل تھی جسے ام القریٰ کہا گیا. مرکزی بستی وہی تھی، مذہبی مرکز وہی تھا. سب بت وہاں رکھے ہوئے تھے تمام قبیلوں کے، اور اس کے کسٹوڈین قریش تھے. تو گویا کہ قریش ہی ایک طرح سے مانوی طور پر پورے عرب پر حاکم تھے. ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور کسی کا قافلہ بچ کے نکل نہیں سکتا تھا. لوٹ مار یہ تو ان کا پیشہ تھا. کوئی تجارتی قافلہ بچ کے کیسے نکل جائے گا؟ ہاں قریش کہا اس کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں کہ ان کے پاس تو ہمارے معبود رکھے ہوئے.
ہمارے خدا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ ہاسٹیج ہے ان کے پاس، اگر وہاں ان کی گردن مروڑ کر پھینک دے باہر تو ہم کیا کریں گے؟ تو اسی لیے ان کو گویا کہ معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے فوقیت حاصل تھی پورے عرب کو. اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو اب سمجھا گیا پورا عرب جو ہے تابع ہو گیا. اب اسلامی ریاست قائم ہو گئی عرب کے اندر، اور اس میں خلیفہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے اب حضور کے بعد کیا ہوگا؟ نبوت تو ختم ہو رہی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں. حضور کے بعد خلافت کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے جو سورہ نور کی ایک طویل آیت میں حل کیا گیا. اس میں فرمایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کریں اور عمل صالح کا. یہ دو شرائط ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تین وعدے ہیں اللہ کے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً خلافت عطا کرے گا انہیں زمین کے اندر جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی. اب یہاں جنہیں تھوڑی سی بھی عربی کی شذ ہے، وہاں تھا یا داؤد انا جعلنا کا یہ واحد کا صیغہ ہے. اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، لہذا لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرو عدل کے ساتھ، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. یہاں جمع کا صیغہ آ گیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ان کو ہم خلافت دیں گے زمین کے اندر جیسے کہ پہلوں کو دی تھی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً استحکام عطا فرمائیں گے زمین میں، تمکن عطا فرمائیں گے ان کے دین کا جو کہ اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے پسند کر لیا، اس نے تم پر مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. اب دین یہی ہے. تو فرمایا اس دین کو اب تمکن حاصل ہو جائے گا، اس کی حکومت قائم ہو جائے گی. ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور بدل دے گا ان کی خوف کی حالت کو امن سے. یہ خوف کی حالت سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر وقت کھٹکا رکھتا تھا کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے. کتنی مرتبہ تو قریش چڑھ کر آئے. پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب، یعنی یوں سمجھیے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ اوپر سے شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے. اور پھر یہ کہ جو نجد کا علاقہ تھا اونچا، وہاں سے بھی آئے. 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، چند ہزار افراد کی بستی اور 12,000 کا لشکر. تو ہر وقت خوف کی کیفیت تاری رہتی تھی. لیکن اب جب ظاہر بات ہے جب اللہ کا دین جو ہے متمکن ہو جائے گا زمین کے اندر تو پھر خوف ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اختیار اور اقتدار ان کا اپنا ہوگا، لہذا خوف ختم ہو جائے گا. 3 وعدے اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ مثال اچھی تو نہیں ہے، 1 میں 3 اور 3 میں 1، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تثلیث کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں کہ یہ خدا اور اس کا بیٹا عیسیٰ اور روح القدس یہ 3 بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں. 1 میں 3 اور 3 میں 1. تو یہ بات یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک وعدہ بھی ہے، 3 بھی ہیں، ایک ہی کے اندر ساری بات ہے. دین اگر دین کو تمکن ہو گیا تو گویا کہ خلافت مل گئی، اور دین میں تمکن ہو گیا تو مسلمانوں کو تمکن حاصل ہو گیا. اب ان کے لیے جو ہے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے بڑا اہم ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بعض حضرات اس کو سمجھے نہیں بالکل. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ اصل میں ان 3 چیزوں کے نتیجہ جو ہوگا وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تب وہ میری عبادت کریں گے پورے طور پر، اور تب وہ پاک ہو سکیں گے شرک سے پورے طور پر. اگر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو آپ کی عبادت ناقص ہے. آپ کیسے بندگی کر رہے ہیں؟ آپ نماز روزہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا قانون کیا ہے جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ تو کافرانہ ہے، وہاں تو اسلامی قانون نہیں ہے. آپ کا معاشی نظام کیا ہے؟ تو کافرانہ ہے، سود پر مبنی ہے، بینکنگ کی بنیاد پر ہے. لہذا جب تک دین قائم نہیں ہوتا عبادت ناقص ہے، عبادت جزوی ہے. اسی کو تو میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیسے دیں. ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں،
لیکن کیا کریں، کہاں جائیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ کہیں دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو ہمارا وہاں جا کر ہجرت کر کے وہاں جانا فرض ہو جائے گا، ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اس حوالے سے مجبور ہے۔ تو مجبور ہو تب بھی جو گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، سود کا گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، جیسے دھواں جاتا ہے اندر، جیسے غبار جاتا ہے اندر، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کرو اور نظام اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ کر رہے ہو تو اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اس گناہ کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر اس نظام کو تسلیم کیا ہوا دل سے تو پھر تو تم اللہ کے باغی ہو، باغیوں سمیت ہو۔ پھر اگر بش کہہ سکتا ہے، ایک عام سا آدمی، قوم کیا ہے اس کی حیثیت؟ وہ صدر امریکہ تھا تو کچھ تھا بھی، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارا یہودیوں کے اعلی کار ہے۔ اور اب کیا حیثیت ہے اس کی؟ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تم یا ہمارے ساتھی ہو تو ہمیں ساری یہ چیزیں دو، نہیں تو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن ہو۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے دنیا میرے ہو تو حزب اللہ میں ہو، حزب اللہ میں نہیں ہو تو پھر حزب الشیطان ہے۔ اللہ اللہ خیر اللہ۔ اس حوالے سے تو تین باتیں جب ہو جائیں گی تب گویا کہ عبادت مکمل ہو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا شرک ہے۔ اگر وہ نظام نہیں ہے تو آپ کا دستور اگر کافرانہ ہے تو شرک ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے مطلق کہ جو چاہوں قانون بنا دوں، شرک ہو گیا۔ تو گویا کہ توحید بھی مکمل ہوگی کب؟ جبکہ حکومت اللہ کی ہو جائے۔ الحکم للہ ان الحکم الا للہ۔ اگر یہ بات کب ہوگی؟ جب ہم تمہیں خلافت دے دیں گے، تمہارے دین کو زمین میں تمکن دے دیں گے، اور تمہارے اوپر جو خوف کی فضا طاری اسے ختم کر دیں گے۔ یعبدوننی، پھر تم ہماری عبادت کرو گے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، پھر تم شرک سے بچو گے جیسے کہ شرک سے بچنے کا حق ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اب یہ جملہ بھی کیوں کہا گیا؟ جو اس کے بعد بھی کفر کرے جبکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ کفر پر اڑا ہوا ہے، تو وہ تو نہایت ناہنجار آدمی ہے، اس کے جو سیدھی جہنم ہے۔ اس لیے کہ چلیے باطل کے غلبے کے اندر آپ اگر کہیں میں مجبور ہوں کیا کروں؟ آپ کو معلوم ہے جب ہجرت فرض ہو گئی تھی تب بھی کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے، اور ان میں کچھ کے لیے تو صاف کہہ دیا گیا کہ یہ منافق ہیں، ان سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، جب تک ہجرت نہ کرے۔ لیکن یہ کہ بوڑھے، ضعیف، بیمار، جو راستہ نہیں جانتے، عورتیں، سفر کی کوئی قدریہ نہیں، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کا معاملہ اور ہے۔ تو اس لیے اگر تو کوئی شخص جو ہے مجبوری کی حالت کے اندر، کیونکہ غلبہ اس کا ہے، اور اس کے اندر آپ سوچئے ایک شخص سارا دن محنت شاقہ کر کے، محنت شاقہ 12 گھنٹے، آج کل سرکاری ملازم بھی جو ہیں ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ 8 گھنٹے اگر سرکار کے ملازمت کرتے تو کہیں شام کو کوئی اور جاب کرتے ہیں، تب کہیں جا کر بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور جو عام مزدور ہیں ان کا جو حال ہے، اب ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کوئی اور جد و جہد کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ کہ جن لوگوں کے لیے ممکن ہے اور نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب دین کا غلبہ بھی ہو گیا اب بھی وہ دین کے اوپر آنے کو تیار نہیں۔ اب وہ امتحان تو نہیں رہا جو پہلے تھا۔ پہلے تو جب غلبہ جو تھا کفر اور شرک کا تھا تو ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ کانٹوں بھرا بستر، آپ کو تکلیفیں ہر طرف سے آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ستایا جائے گا، مارا جائے گا، لیکن اب تو بات ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ تو اس آیت کو میں نے آج چاہا کہ ذرا اس کے جو آخری حصہ ہے اس کو سمجھنے میں بڑی کمی ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا مراد کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب کیا ہوا کہ اب خلافت جو ہے وہ اجتماعی ہو گئی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب اسی کو دیکھیے، یہ جو سفر دین نے طے کیا، دین میں پہلے شخصی خلافت تھی، اس کے بعد اجتماعی خلافت مسلمانوں کی، اہل ایمان کی۔ شرط کن کی ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ 2 شرط۔ یہی سفر طے کرنا پڑا ہے بالآخر ملوکیت کو بھی، بادشاہت کو بھی۔ پہلے بادشاہ تھا حاکم مطلق، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کام جو اسلام نے 1400 برس قبل کیا تھا، وہ کام آج سے 300 برس پہلے یورپ سے شروع ہوا، بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز۔ لیکن یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ کافرانہ اور مشرکانہ جمہوریت ہے۔
جیسے میں نے کہا تھا اسلامی بادشاہت اور کافرانہ بادشاہت، اسلامی بادشاہت داؤد اور سلیمان، اور کافرانہ بادشاہت نمرود اور فرعون۔ اسی طرح ایک اسلامی خلافت ہو گئی، وہ ہے مسلمانوں کی خلافت، ایک ہے انسانی حاکمیت، وہ ہے کافرانہ جمہوریت۔ یہ صاف بات ہو گئی۔ یوں سمجھیں، میں اسے اس طرح عام لوگوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ فرعون فرض کیجئے اس کے سر پر ٹنوں گندگی رکھی ہوئی ہے، گندگی جو ہے ٹنوں کے حساب سے اس کے سر پر ہے۔ اب کیا کیا؟ اس کو ایک ایک تولہ سب میں بانٹ دو، سب کو حاکم بنا دو۔ اب گویا کہ وہ حاکمیت انسانی جو فرعون کے سر پر رکھی ہوئی تھی ٹنوں نجاست کی شکل میں، وہ تولہ تولہ ماشا ماشا سب کو بانٹ دی، تم بھی حاکم، وہ بھی حاکم، یہ بھی حاکم، وہ بھی حاکم، سب حاکم۔ تو گویا کہ نجاست تو نجاست ہی رہے گی، وہ ایک ٹن ہے تب بھی نجاست ہے، تولہ بھر ہے تب بھی نجاست ہے، نجاست تو ہے۔ تو یہ جو عوامی حاکمیت کا تصور دنیا میں آیا کیوں ہے؟ دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں اس کا ایک مشیر یہ کہتا ہے کہ آپ تو دنیا میں جمہوریت کا نظام آ گیا، ہماری ابلیسیت جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، ابلیسی نظام کہاں رہ جائے گا؟ تو اس کا ایک اور دوسرا مشیر کہتا ہے خامخواہ تم پریشان ہو رہے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ یہ تو لباس بدلا ہے ہم نے، صرف وہی شاہی ہے، وہی انسانی حاکمیت ہے جو پہلے ایک شخص کی تھی اب عوام کی ہو گئی، فرق کیا پڑا؟ شیطنت تو شیطنت ہے، کفر تو کفر ہے، شرک تو شرک ہے۔ لیکن دوسرا مصرع اس شعر کا بہت اہم ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب آدم میں خود شناسی پیدا ہو گئی، ہم بھی تو ہے نا، یہ جو بادشاہ جو ہے یہ کوئی آسمان سے اترا ہے؟ کیا اس کے جو ہے ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں پاؤں ہیں؟ کیا ہے اس کا؟ ہم بھی ہمارے جیسے دو ہاتھ دو پاؤں والا، خود شناس، خود نگر، اپنی خود نگرانی کرنے والا آدم ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، آدم کو کس نے بنایا خود شناس و خود نگر؟ یہ خود شناسی خود نگری محمد رسول اللہ کی دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محکومیت سے نکال کر انسان کو آزادی دینے والا وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے نمبر 1 تو نوٹ کیجیے، سب سے چوٹی کے 10 صحابہ، حضور کے کچھ ماموں لگتے ہیں رشتے میں۔ نمبر 2، یہ وہ واحد انسان ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ غزوہ احد میں جب کفار نے حضور کو گھیر لیا تھا، چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی، تو انہوں نے ڈھال بنا رکھا تھا اپنے آپ کو، اپنے جسم پر تیر لے رہے تھے، حضور کو بچا رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے انہیں دور کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اب یہ اونچا مقام عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے۔ پھر یہ کہ یہ فاتح ایران ہیں، خود فاتح ایران ہیں۔ اب انہوں نے صرف ایک کام کیا، گورنر ہیں ایران کے، فاتح ایران ہے، گورنر ہیں، اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا دی اور ایک وہاں پر پہرے دار کھڑا کر دیا، دربان کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر کا دور حکومت ہے، دور خلافت کہنا چاہیے۔ پرچہ نویس نے پرچہ بھیج دیا کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنائی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا تاکہ کوئی سعد سے خود بخود جا کر نہ مل سکے۔ اب یہ ایک گویا کہ تمدنی ضرورت ہے، کوئی بھی شخص ہر وقت تو اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کھلا رہے راستہ، جو شخص جب چاہے آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نور کے اندر بھی ہے کہ اگر تم کسی سے ملنے جاؤ، یا تو تم نے وقت لیا ہوا تو اس پر واجب ہے کہ آپ سے ملاقات کرے، اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ لازماً وہ کہے آپ سے ملے آ کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا ارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اس میں غصے کی بات کیا؟ بھائی اس کا کوئی کام ہے، وہ کر رہا ہے، کوئی اہم کی مصروفیت ہے، آپ نے اس سے وقت تو نہیں لیا تھا نا، تو آپ کا یہ نہیں ہے حق کہ آپ لازماً جو ہے کہ میں آیا ہوں تو ملاقات میرے ساتھ کرے۔ قرآن میں تو یہ تعلیمات دی ہے، عام آدمی کے لیے بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو گورنر ہے اس کی مصروفیات ہیں، ضروریات ہیں، لیکن اسلام نے جو مقام دیا ہے اس کو سوچئے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اے سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟
اور جو پرچہ دیا جو اپنا آپ کا جس کے جو ایلچی جا رہا تھا اس سے کہا پہلے جا کر ریوڑی کو آگ لگا دینا پھر یہ خط دینا صاحب کو. اتنا فرق بھی گوارا نہیں ہے کہ لوگ آپ سے مل نہ سکے یا ملنے کے لیے وقت پہلے طے کریں. سید القوم خادمہم، یہ حضور کا فرمان میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی سنے گا کہ بڑی شاعری اچھی کی ہے، کیا ہے سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے بھلا؟ کیا قوم کا سردار خادم ہوتا ہے؟ لیکن خلفاء کو دیکھیے وہ خادم تھے، ان کا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ تم نے لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ تو یہ آزادی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ نے. اب جب دنیا میں اس آزادی کا چرچا ہو گیا تو اب شیطان کو بھی یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ شخصی بادشاہت نہیں چل سکتی. وہ فرعونیت کا دور گیا، وہ نموریت کا دور گیا. اب تو ظاہر بات ہے کہ کوئی عوامی حاکمیت کرنی پڑے گی. تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ آدم جب ذرا ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہے، اور آدم جو ہے اب جو یوں سمجھیے کہ بالغ ہو گیا ہے اب. اور یہ بلوغ کس کا عطا کردہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو اقبال نے 2 اشعار فارسی کے جو کہے ہیں وہ بہت چوٹی کے ہیں. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کہ از خاکش بروید آرزو. یا ضرور مصطفیٰ ورا بہاشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تم جہاں کہیں بھی کوئی نور دیکھو گے، روشنی دیکھو گے، اچھائی دیکھو گے، جان لو یا تو یہ محمد کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری ہائر ویلیوز، فریڈم، مساوات. حضرت عمر سفر کر رہے ہیں 700 میل 1000 میل کے آس پاس مدینے سے لے کر بیت المقدس تک، اور ایک اونٹ نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی اسکورٹ نہیں، کوئی جو ہے وہ محافظین کا دستہ نہیں، کوئی گارڈز نہیں، ایک غلام، ایک خلیفہ. اچھا ساتھ ہی راستے بھر کر جو ہے وہ رکھا ہوا راشن، لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے. عام طور پر اونٹ پر 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں لیکن سامان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے. لہذا ایک منزل حضور حضرت عمر اوپر بیٹھے ہیں اونٹ پر، اور ملازم جو ہے وہ جا رہا ہے آگے آگے نکیل پکڑ کر. اگلی منزل میں ملازم اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نکیل پکڑ کر آگے چل رہے ہیں. یہ مساوات. دنیا میں کہا کرتا ہوں کہ 10 دفعہ ختم ہو کر 10 دفعہ دوبارہ پیدا ہو لے، اس مساوات کی مثال پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ ویلیوز، ہائر ویلیوز، ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکوالٹی، انسانی حریت، اخوت انسانی اور انسانی مساوات، یہ تو چیزیں دی ہیں محمد رسول اللہ نے. جب یہ چیزیں آ گئیں تو اب شیطان کو یہ کرنا پڑا کہ اپنا وہ فرعونی اور اپنا وہ نمرودی نظام جو ہے اس کے بجائے جمہوری نظام کر دے. وہ حاکمیت انسانی جو ہے ایک شخص کی بجائے وہ عوام کو دے دی جائے. یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت. کیا ہوگی؟ اللہ کی حاکمیت کے تحت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر. اس کے لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک دائرہ کھینچ دیا، یہ دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے. یہ دائرہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام، رسول کے احکام. اس دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہو. اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت لے آئیے، کوئی اعتراض نہیں. اس دائرے کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے. 2 مباحات میں فیصلہ کرنے کے لیے اگر ہم ووٹنگ کی گنتی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ سمجھتے اکثریت کا فیصلہ ہی تو قرآن مجید میں کفر لکھا ہوا ہے. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اگر تم لوگوں کی اکثریت کا فیصلہ کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. یہ کس لیول پر آئے گا؟ جہاں کوئی قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہو اور وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ کتاب و سنت کی حدود کیا ہیں، اکثریت کے بعد فیصلہ ہو جائے. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ غالب اکثریت کے. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا، اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی
کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے. اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے. اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں.
علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا، کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے، اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے۔ حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا۔ مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے۔ موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ الصلوۃ والسلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت۔ یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی۔ پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح۔ یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا۔ اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے، لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC۔ تو 1 قبل مسیح میں
حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں. یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2، یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. اب لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار. اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس، رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی، بدماش.
لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں، انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ، آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے۔ ایسے ہی ہے یہودی گالی، جیوٹ گالی۔ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی۔ اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے گا۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، انہیں اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ۔ یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر، حضور ابھی پہنچے بھی نہیں۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے، جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بدیانتیاں آتی رہیں گی، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے۔ قریش کو دعوت دیتے، آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے۔ یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں؟ یہ ساری اصل شرارت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا، دشمن۔ رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو۔ مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہودی۔ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشنٹ،
حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالی۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی ہے، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی سادگی۔ عمر اول، عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز۔ اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہیں ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا الدور دورک، نہیں، باری تمہاری ہے، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے ہیں، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے یہ، آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لیں تب جا کے پیش کروں، ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا ٹھوکا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے۔
اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا. حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے، جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک ہے. فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا. یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی. اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے. لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، بہت پٹائی ہوئی. میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی. وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا. ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب ہوا، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی. ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. اسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے. لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا. رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء. ہوتا کیا تھا؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا. اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں. 3 ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے، وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی. پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت. یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی. اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی. اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں. پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے. بات تو ٹھیک تھی نا. اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے نا، ڈیوائن بک، دی ریویلڈ اسکرپچر. لہذا یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے. کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں. ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل قوم تو یہ ہے. وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی
کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا۔ اس پروٹسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے، اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108۔ وہ لکھتا ہے دی کرسچنز ریٹیننگ دی جوڈائک بلیف ان اسپیشل ریولیشن added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی۔ ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی، اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں، جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے، اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی۔ لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے۔ اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے۔ سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویل بک کا؟ اور سنیے، یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18۔ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ختم۔ یہ کتاب مقدس ہے۔ اور سنیے، سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9۔ اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا۔ نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ کتاب استثناء باب 3 آیت 6۔ یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرنڈ رسل، کرسچینٹی میں آ کر یہ تین چیزیں شامل ہو گئی۔ ایک تو یہ باربیرین، یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم، یہ کتاب مقدس کی تعلیم۔ نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی، اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا۔ ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خونخوار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی ہے۔ اور اس کا مظہر عتم کیا تھا؟ نوٹ کیجئے، صلیبی جنگیں۔ ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا۔ ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا، تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل کیے۔ صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے، جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی، جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم ہوئی۔ اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے۔ یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے، 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ سوچئے تو صحیح، اربن ثانی پوپ جو تھا، آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر، شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں، انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد۔ مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں۔ وہ آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ قومیں آئی ہیں وہاں، اور جو تباہی مچائی ہے انہوں نے،
تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال، اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے بارے میں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہوں لکھتے ہیں۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔